ابھی میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی، وہ آیت ہے اس طرح کہ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ for you are truly of a sublime character، بلا شبہ تم اعلیٰ اخلاق پر ہو۔ یہ اللہ کے رسول کے اخلاق کے بارے میں قرآن کا بیان ہے کہ تمہارا جو اخلاق ہے، تمہارا جو مورل بیہیویئر ہے، وہ تو ہائیسٹ لیول پر ہے۔ ایک حدیث ہے جس میں یہ بات ہے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بعثت لأتمم حسن الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں سو دیٹ کہ میں اعلیٰ اخلاق کو، بہترین اخلاق کو مکمل کروں۔ ایک دوسری حدیث ہے کہ ایک موقع سے پیغمبر اسلام نے کہا کہ قسم ہے اس ہستی کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کل آخرت میں جنت میں صرف اور صرف وہی شخص جائے گا جو اعلیٰ اخلاق والا ہو۔ اب غور کیجئے کہ ہم نے تو یہ سمجھا ہے کہ چند رسم و رواج پر پریکٹس کر کے ہماری نجات بک ہو جاتی ہے، چند عبادتی امور پر عمل کرنے کے بعد ہم جنت کے ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بن جاتے ہیں، لیکن حدیث تو کچھ اور ہی بتا رہی ہے۔ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ جنت میں وہ شخص جائے گا جو اعلیٰ اخلاق والا ہوگا۔ مطلب یہ ہوا کہ کسی بلیور کا ٹیسٹ مسجد کے اندر نہیں ہے، مسجد کے باہر ہے۔ کسی بلیور کا ٹیسٹ مسجد کے اندر نہیں ہے بلکہ مسجد کے باہر ہے۔ اخلاقیات اسلامی تعلیمات کے مطابق ایک وسیع ٹرم ہے، اس میں بہت زیادہ گہرے معنی ہیں۔ اس میں وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جو ایک آدمی کی پرسنل لائف، فیملی لائف، سوشل لائف، نیشنل لائف، انٹرنیشنل لائف کے تحت ہوتی ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ آپ کا ٹیسٹ معاملات کے درمیان ہے، مسجد کے اندر سجدہ کرنے کے درمیان نہیں، کیونکہ وہ تو آپ کا خدا سے بہت ہی پرائیویٹ قسم کا ریلیشن ہے۔ وہ تو خدا ہی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے سامنے جو سجدہ کر رہے ہیں اس میں ریاکاری ہے یا پھر واقعتاً خشوع ہے، وہ خدا کے خوف سے سجدہ ہے یا سماج کو دکھانے کے لیے سجدہ ہے۔ تو یہ بہت ہی پرائیویٹ قسم کا ریلیشن ہے جو ایک بندے اور خدا کے درمیان عبادت کے وقت اسٹیبلش ہوتا ہے۔ حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ سے جو انسان کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے یا رشتہ قائم ہوتا ہے، وہ انسانوں سے رشتہ بنتے ہوئے ہو کر گزرتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم انسانوں سے تو رشتے کو خراب کریں اور اللہ سے ہمارے رشتے مضبوط ہو جائیں۔ ایک حدیث ہے کہ لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، جو شخص لوگوں کا شکر گزار نہ ہو وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی ایک آدمی زبان سے خوب الحمدللہ الحمدللہ کہتا رہے، یعنی ساری تعریف اللہ کا، ساری تعریف اللہ کا، ماشاءاللہ اللہ نے چاہا، لیکن سماج میں رہتے ہوئے ہر لمحہ جو انسان کے ذریعے سے اس کے اوپر احسانات کیے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے تو اس کی زبان پہ کوئی بات ہی نہیں آ رہی ہے۔ ہر انسان کو دوسرے انسان سے ایوری مومنٹ ہیلپ ملتا ہے۔ کوئی آپ کے لیے شامیانہ لگاتا ہے تو کوئی چیئرز لگاتا ہے، کوئی آپ کے لیے گروسری کا شاپ کھول کر بیٹھا ہے تو کوئی ہاسپٹلز کھول کر بیٹھا ہوا ہے، کوئی اسکول چلاتا ہے تو کوئی اسی طرح کا دوسرا کام کرتا ہے جس سے آپ کی ڈیلی لائف گزرتی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ایوری مومنٹ ایک آدمی دوسرے آدمی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن ایک آدمی انسانوں کا شکر گزار نہ ہو، انسانوں کے کیے ہوئے معاملے پر وہ گریٹفل نہ ہو، لیکن زبان سے خوب الحمدللہ کرے، تو حدیث کے مطابق لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، جو شخص انسانوں کا شکر گزار نہ ہو، جو انسانوں کے لیے گریٹفل نہ ہو، وہ اللہ کا شکر گزار کیسے ہو سکتا ہے؟ امپاسبل۔ اسلام میں الہیات اور انسانیات یعنی ڈیوینٹی اور ہیومنیٹی
دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ جس کے اندر الہیات ہوگی، ڈیوینٹی ہوگی، اس کے اندر لازمی طور سے انسانیات بھی ہوگی۔ لہذا جو شخص اپنے آپ کو عابد تو بتاتا ہو یا اپنے آپ کو عابد تو محسوس کرتا ہو، لیکن وہ اس کے اندر انسان کی خدمت گزاری کا جذبہ نہ ہو، تو ایسے آدمی کو اپنا انٹروسپیکشن کرنا چاہیے، ہم سے کہاں گڑبڑی ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ عبادات کے مقاصد پر غور کیجیے گا، اسلام میں جو عبادات بتائے گئے ہیں ان کے مقاصد اور پرپسز پر غور کیجیے گا، تو بنیادی طور سے فنڈامنٹلی اس کے دو مقاصد ہیں۔ ایک، ان عبادتی امور کے ذریعہ اللہ سے ہمارے رشتے مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جائیں۔ دوسرا، ہم سماج میں رہتے ہوئے انسانی جذبات کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یہ دو مقاصد ہیں۔ لیکن ایک آدمی نماز تو خوب پڑھ رہا ہو لیکن سماج میں انتشار پھیلاتا ہو، ایک آدمی روزہ رکھتا ہو لیکن جھوٹ بھی بولتا ہو، ایک آدمی دولت پہ دولت کمائے جا رہا ہے، سال میں بڑی مشکل سے زکوٰۃ نکال دیتا ہے، لیکن پھر سالوں بھر لگزریس لائف میں پڑا ہوا، اس کے پاس اب دولت نہیں ہے تاکہ وہ خدا کے مشن کو آگے بڑھائے اور انسانیت کی مدد کرے۔ تو پھر ایسے لوگوں کو ہوشیار ہونا چاہیے کہ آخرت میں ان کی بڑی سخت گرفت ہوگی۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ فلاں شخص بہت ہی زیادہ شریف ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت ہی زیادہ وائس تھے، بہت زیادہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ اسلامی تاریخ میں سیکنڈ کیلف گزرے ہیں، دوسرے خلیفہ۔ تو انہوں نے کہا کہ تب تو تم نے اس کو مسجد کے اندر دیکھا ہوگا، بہت شریف ہے، تب تو تم نے اس کو مسجد کے اندر دیکھا ہوگا، جاؤ اس سے کوئی معاملات کرو۔ تو آدمی کی شرافت کا ٹیسٹ مسجد کے اندر نہیں ہے، مسجد کے باہر ہے۔ اس کو خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے، آدمی کی شرافت کا ٹیسٹ اس ڈریس میں نہیں ہے، ہمارے معاملات میں ہے، ہمارے معاملات میں ہے۔ معاملات درست تو سب درست، کیونکہ خدا تو رحیم ہے، غفور الرحیم ہے۔ اس کے بارے میں یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اگر اس کے حقوق کی ادائیگی میں ہم سے کچھ کوتاہی ہو جائے، ہم سے کچھ لغزش ہو جائے، تو وہ ہمیں فارگیو کر دے۔ لیکن انسانوں کا معاملہ تو انسانوں کا ہے، جیسے ہم ویسے دوسرے۔ اگر ہم دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تو بھلا دوسرا ہمیں کیوں معاف کرے؟ ہم اگر دوسروں پر خیر خواہی کرنے کے لیے تیار نہیں تو بھلا دوسرا ہمارے ساتھ خیر خواہی کیوں کرے؟ اسی سے آپ سمجھیے، اسی سے آپ پورے دین کو سمجھ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے جو اعلیٰ اخلاق پیش کیا، وہی اخلاق مومن کے لیے معیار ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز معیار نہیں بن سکتی ہے۔ قرآن کے بیان کے مطابق وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بلا شبہ تم اعلیٰ اخلاق پر ہو۔